السلام علیکم، میرا نام غلام سین ہے، میں ہسٹری ڈپارٹمنٹ کے فائنل ایئر کا شاگرد ہوں۔ جیسا کہ میم اسما نے ہمیں اسائنمنٹ دی تھی جس کا ٹاپک کا نام ہے مکلی کا قبرستان، آج میں یہاں موجود ہوں اینتھروپولوجی آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ میم قرۃ العین کے ساتھ۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ میم میرا آپ سے پہلا یہ سوال ہے کہ مکلی قبرستان کی تاریخی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیں، مکلی قبرستان کی تاریخی اہمیت یہ ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا قبرستان مانا جاتا ہے، اور یہاں پر سندھ پر حکومت کرنے والے بہت سارے حکمرانوں کے جو مقبرے ہیں، اس لحاظ سے یہ تاریخی اہمیت کا حامل قبرستان ہے۔ میم دوسرا سوال یہ ہے کہ اس قبرستان کی بنیاد کس نے اور کب رکھی؟ دیکھیں، اس قبرستان کی جو بنیاد ہے وہ 14th to 18th سینچری میں رکھی گئی، اور 14th to 18th سینچری کے دوران جتنے بھی حکمران تھے اور ان حکمرانوں وہ حکمران جن لوگوں پر حکمرانی کرتے تھے، تو سمجھیں کہ یہاں پر علماء اور عام عوام اور جو باقی حکمران ہیں ان کی بھی یہاں پر قبریں موجود ہیں، تو 14th to 18th سینچری آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ مکلی قبرستان میں سندھ کی کون کون سی شخصیات دفن ہیں؟ دیکھیں، سندھ پر حکمرانی کرنے والے جو مشہور اور فیمس حکمران جو ہے اس پہ مرزا عیسیٰ خان ترخان کا مقبرہ آ جاتا ہے، اور مرزا عیسیٰ خان ترخان کے ساتھ ساتھ جانی بیگ، غازی بیگ، اس طرح کے جو رولرز ہیں ان کے جو ہے مقبرے یہاں پر بنائے گئے ہیں۔ میرا اگلا کوشچن یہ ہے کہ مکلی کے قبرستان کو سندھ کی تاریخی ثقافت میں کیسے شمولیت ملی؟ دیکھیں، کیونکہ یہ ایک ہمارا ہیریٹیج ہے، یہ ہمارا ورثہ ہے کہ نہ صرف موئن جودڑو، کوٹ ڈیجی، جتنی بھی آرکیولوجیکل سائٹس ہیں وہ ساری آرکیولوجیکل سائٹ ایک ورثے کے طور پر ہمیں جو ہے بتاتی ہیں کہ why they are so important and why they are so significant. So that's why ہمارا ورثہ ہونے کی حیثیت سے، اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ this is one of the UNESCO heritage world site، تو اس لیے سندھ کے کلچر میں اینٹیکٹیز میں اس قبرستان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ مکلی کے قبرستان میں دفن ہونے والے کون کون سے لوگوں نے سندھ پر حکومت کی؟ دیکھیں، مکلی میں نہ صرف ارغون، ترخان، سما، عرب پیریڈ سے ریلیٹڈ، اور some of the rulers belonging to Hindu Shahid. So, and one of the most important personality نوری جام تماچی، وہ بھی یہی مانا جاتا ہے کہ نوری جام تماچی کا مقبرہ جو ہے وہ بھی مکلی نیکروپولس میں ہے۔ جی، اگلا سوال یہ ہے کہ مکلی قبرستان میں کون سے مقبرے ہیں اور ان کی تاریخی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیں، مکلی نیکروپولس میں جو امپورٹنٹ مقبرے ہیں اس میں آپ کے پاس مرزا عیسیٰ خان ترخان، that is one of the most important and significant tomb which is situated in the Makli necropolis. یہ جو ہے it is I think it is not I think but I'm sure it is very famous and it is very important in terms of its architectural value. اسٹون ورک یہاں پر جو ہوا ہے پوری دنیا میں آپ کو اس کا مثل کہیں نہیں ملے گا۔ مرزا عیسیٰ خان، مرزا جانی بیگ، مرزا غازی خان کے ساتھ ساتھ باقی مقبرے بھی ہیں جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ سوال آپ سے یہ ہے کہ مکلی کے قبرستان میں موجود مقبروں کا آرکیٹیکچر اسٹائل کیا ہے؟ دیکھیں، یہاں پر جو مقبرے ہیں یا پھر پوری سندھ میں جو ٹامبس ہیں ان کی اگر بات کریں تو ان کو مکلی میں موجود مقبروں سے ریزیمبل کیا جائے، ان کو میچ کیا جائے، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں کا جو آرکیٹیکچر اسٹائل ہے اٹ از اے فیوژن آف آرکیٹیکچر اسٹائل۔ اب فیوژن جو ہے وہ ہم آرکیولوجی میں کہتے ہیں مکسچر کو۔ اٹ مینس کہ یہاں پر جو آرکیٹیکچر اسٹائل ہے وہ ہندو، مغل اینڈ اسلامک آرکیٹیکچرل اسٹائلس جو ہیں وہ آپ کو ان مقبروں میں ملتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے یہاں پر انکلوژر جو ہے ٹومبس ملیں گے جو کہ چاروں طرف سے بند ہے اور دیواریں بنی ہوئی ہیں، اور سینٹر میں قبریں ہیں حکمرانوں کی، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ آپ کو ایسے کینوپی اسٹائل ملے گا۔ کینوپی اسٹائل جسے پویلین بھی کہا جاتا ہے، جو کہ ایک چھتری ہوتی ہے اور لائک این امبریلا اسٹائل، اور اس چھتری میں پھر پلرز ہوتے ہیں اور کنیکٹڈ ہوتے ہیں، اور پھر سینٹر میں گریوز ہوتی ہیں۔ تو اور اس میں مکلی نیکروپولس کے جو آرکیٹیکچر میں مٹیریل یوز ہوا ہے
اس مٹیریل میں آپ کو سینڈ اسٹون جو بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، یلو سینڈ اسٹون. اور یلو سینڈ اسٹون یوز ہونے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اٹ از لوکلی اویلیبل مٹیریل. یہ عام طور پر یہاں پر آسانی سے مل جاتا تھا، اس لیے یہاں پر جو ہے ان کو آرکیٹیکچر میں استعمال کیا گیا. جی میڈم، میرا آپ سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا ہم مکلی نیکوپولین کو ایز اے ٹورسٹ اسپاٹ کنسیڈر کر سکتے ہیں؟ جی آپ دیکھیں، کیونکہ یہ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے تو یہ نہ صرف پاکستان، نہ صرف سندھ، بلکہ اٹ از دا ہیریٹیج آف آل اوور دا ورلڈ. تو پوری دنیا کے ٹورسٹ یہاں پر آتے ہیں اور وزٹ کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر سلمی حکمرانی کرنے والے جو حکمران تھے وہ کس طریقے سے ان کے عالیشان مقبرے بنائے گئے اور وہ کتنے سگنیفیکنٹ ہیں اور ان کا آرکیٹیکچرل اسٹائل کتنا عالیشان ہے. تو دس تھنگ اٹریکٹس دا ٹورسٹ تھرو آؤٹ دا ورلڈ اینڈ دے کم ہیئر، وزٹ اٹ اینڈ اپریشیٹ اٹ. جی میڈم، میرا آپ سے اگلا یہ سوال ہے کہ مکلی کو مکلی کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیں، یہ بہت ہی انٹرسٹنگ سوال ہے کہ مکلی کو مکلی کیوں کہا جاتا ہے. دیکھیں، کافی سورسز کے مطابق مکلی کو مکلی اس لیے کہا جاتا ہے، اس کے پیچھے ایک کہانی ہے اور وہ کہانی یہ ہے کہ مکلی جو ہے اسے لٹل مکہ بھی کہا جاتا ہے. کہ پرانے دور میں جب لوگ، چلیے یہی روٹ ہے جب آپ سعودی عربیہ کے لیے مکہ کی طرف جاتے ہیں اور حج اور عمرے کی ادائیگی کرتے ہیں، تو پرانے زمانوں میں مانا یہ جاتا ہے کہ جو مکلی ہے وہاں پر لوگ آتے تھے اس کو لٹل مکہ سمجھتے تھے. تو اس طریقے سے پھر یہاں پر جو لوگ آتے تھے ان کو ایک ہندو لیڈی ہوتی تھی، وہ آنے والے جو لوگ ہوتے تھے، جو پلگرمس ہوتے تھے، ان کو وہ پانی پلاتی تھی. کیونکہ اس دور میں سب نے اتنا جو ہے ایڈوانس ٹرانسپورٹ سسٹم نہیں تھا، تو جو بھی ٹرانسپورٹ سسٹم تھا تو اس کے لیے لوگ تھک جاتے تھے. اتنی لگژریس گاڑیاں نہیں ہوتی تھی، تو اس وجہ سے تو پھر اس خاتون کی وجہ سے، خاتون کے نام کی وجہ سے بھی مکلی کو مکلی کہا جاتا ہے کہ وہ لیڈی تھی اور وہ پانی پلاتی تھی اور ان کی قبر بھی مانا جاتا ہے کہ یہی مکلی نیکروپولس میں ہے. اور یہاں پر تو ایک اسٹوری یہ ہو گئی، اور دوسری اسٹوری یہ ہے کہ دس از نون ایز لٹل مکہ. اور یہ جو لٹل مکہ ہے تو یہاں پر لوگ آتے تھے اور اس لیے مکہ سے پھر یہ مکہ سے مکلی، مطلب جس طریقے سے آپ کہیں کہ ٹنگ ٹوسٹ ہوتا ہے کہ یہ ورڈ لوگوں سے آتے 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 پھر آخر آدمی تک جب یہ پہنچا تو دس از نون ایز مکلی. تو یہ دونوں اسٹوریز ہیں جس کی وجہ سے مکلی کو مکلی کہا جاتا ہے. لیکن ابھی بھی جو ہے سائنٹیفک جو ہے بنیادوں پر اگر بات کی جائے مکلی کے بارے میں تو ابھی بھی ضرورت ہے ریسرچ کی کہ مکلی نیکروپولس پر ریسرچ کیا جائے اور عام عوام کو اویئر کیا جائے کہ مکلی کے پیچھے کون سے راز افشاں ہیں اور یہ حکمران انہوں نے سندھ پر کتنے سال حکومتیں کی اور کس طریقے سے کی. سو دس از آل لائک دیٹ. جی میم، میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ مکلی کے قبرستان کی حفاظت اور تحفظ کے لیے حکومت کو کون کون سے اقدامات اٹھانے چاہیے؟ دیکھیں، مکلی پر کچھ وقت ایسا آیا تھا کہ مکلی نیکروپولس میں جو قبریں تھیں وہ بالکل زبون حالت میں تھیں اور وہ ان کو بہت ہی کنزرویشن اور پریزرویشن کی ضرورت تھی. کیونکہ کلائمیٹک چینج کی وجہ سے جو موسمی تبدیلیاں ہیں ان تبدیلیوں کی وجہ سے اس قبروں کے اسٹرکچرز پر بہت ہی زیادہ نقصان ہوا. تو یونیسکو نے اپنی ٹیم بھیجی یہاں پر اور وہ ٹیم آنے کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے کافی سارا جو ہے ان قبروں کی پریزرویشن اور کنزرویشن کا کام کیا گیا. اور اس یونیسکو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ سے ساتھ ساتھ لوکل آرگنائزیشنز جو ہیں وہ بھی یہاں پر بہت زیادہ کام کرتی ہیں. اور ان میں سے جو ہے ایک ہے میڈم یاسمین لاری صاحبہ، ان کی آرگنائزیشن ہے، وہ بھی یہاں پر بہت زیادہ انہوں نے زبردست کام کروایا ہے. تو آئی تھنک کہ یہاں پر جو آلریڈی کام ہو چکا ہے اس کی مینٹیننس جو ہے اس
پر حکومت کو توجہ دینا چاہیے کہ ٹائم ٹو ٹائم ڈیو ٹو کلائمیٹک چینج کی وجہ سے یا پھر باقی موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے یہاں پر پرزرویشن کا کام ہونا چاہیے، اس کو مینٹین کرنا چاہیے. جی جی میڈم، بہت اچھا لگا آپ سے انٹرویو کنڈکٹ کر کے. تھینک یو سو مچ.